السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم نے اپنا ٹاپک سٹارٹ کرنا ہے پارلیمنٹ یا مجلس شورا۔ 1973 کے آئین کے مطابق پاکستان کے قانون ساز ادارے یعنی مقننہ کا نام پارلیمنٹ تھا، لیکن 1985 میں جب ترامیم کی گئیں آئین کے اندر تو 8ویں ترمیم کے تحت صدر اور وزیر اعظم کے اختیارات میں توازن پیدا کیا گیا، اور اس کے ساتھ ہی کچھ چینجز آئین کے اندر لائے گئے جو کہ زیادہ تر اسلامک دفعات سے ریلیٹڈ تھے، اور اس کے اندر ہی اس پارلیمنٹ کا نام چینج کر کے مجلس شورا رکھا گیا، اور اس کے بعد سے پاکستان کی پارلیمنٹ کا نام مجلس شورا ہے۔ تو مجلس شورا پاکستان کی 2 ایوانوں پر مشتمل ہے۔ ایوان بالا کو ہم سینٹ کہتے ہیں اور ایوان زیری کو ہم قومی اسمبلی کہتے ہیں۔ جب ہم نے اس میں فرسٹ ایئر میں چیپٹر پڑھا تھا مقننہ کا، قانون ساز ادارے کا، تو ہم نے یہ پڑھا تھا کہ دنیا میں بہت سارے ایسے ممالک ہیں جہاں پر پارلیمنٹ کا ایک ہی ایوان پایا جاتا ہے، اور زیادہ تر یہ ممالک وہ ہیں جہاں پر وحدانی طرز حکومت ہے، یعنی مرکزی اور صوبائی حکومتیں نہیں ہیں بلکہ صرف ایک مرکزی حکومت پورے ملک کا نظام چلاتی ہے۔ لیکن جن ممالک کے اندر 2 ایوانی مقننہ ہے اور جہاں پر وفاقی نظام ہے وہاں پر زیادہ تر 2 ایوانی مقننہ ہے۔ وفاقی نظام کے اندر مرکزی اور صوبائی حکومتیں مل کر کام کرتی ہیں، اور صوبے اپنے علاقائی حدود کے اندر کئی معاملات میں خود مختار ہوتے ہیں اور اپنا سیاسی نظام خود سے چلا رہے ہوتے ہیں۔ تو صوبوں کی اور جو یہ وفاقی نظام ہے یہ ان ممالک میں زیادہ تر رائج کیا جاتا ہے جہاں پر آبادی میں فرق پایا جاتا ہے، صوبوں کی حدود میں فرق پایا جاتا ہے، یعنی کوئی صوبہ آبادی کے لحاظ سے بڑا ہوتا ہے، کوئی رقبے کے لحاظ سے، جیسے کہ پاکستان بھی ہے۔ تو پاکستان ایک وفاق ہے، اور وفاق میں ہمیشہ زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ پارلیمنٹ کے 2 ایوان بنائے جاتے ہیں۔ ایک ایوان میں تمام صوبوں کو برابر نمائندگی دے کر آبادی کے لحاظ سے چھوٹے اور بڑے صوبوں کو مطمئن کیا جاتا ہے، اور دوسرے ایوان میں ہر صوبے کو آبادی کی تناسب سے نمائندگی دی جاتی ہے، اور اس ایوان کا اختیارات زیادہ ہوتے ہیں، وہاں پر عوام ڈائریکٹ ووٹوں سے منتخب ہو کر آتے ہیں، اور آبادی کے تناسب سے نمائندگی دے کر جو صوبے آبادی کے لحاظ سے بڑے ہیں ان کو مطمئن کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو پاکستان کی پارلیمنٹ کے بھی 2 ایوان ہیں، ایوان بالا سینٹ اور ایوان زیری قومی اسمبلی۔ سینٹ صوبوں کی نمائندگی کرتا ہے، یعنی اس کے اندر تمام صوبے اب برابر اپنے اپنے نمائندوں کا انتخاب کر کے بھیجتے ہیں، جبکہ قومی اسمبلی کے اندر عوامی نمائندگی ہوتی ہے۔ جب ہمارے جنرل الیکشن ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ ہوگا، جن بچوں نے کبھی ووٹ کاسٹ کیا ہے، آپ لوگوں میں سے کسی نے بھی نہیں کیا ہوگا، جو 2017 کے الیکشن ہوئے تھے اس میں، تو ووٹ جب بھی دیے جاتے ہیں تو 2 ووٹس دیے جاتے ہیں۔ ایک ووٹ ہوتا ہے ہمارا صوبائی اسمبلی کے لیے اور دوسرا ہوتا ہے نیشنل اسمبلی یعنی قومی اسمبلی کے لیے۔ تو قومی اسمبلی میں پاکستان کے اندر آبادی کے تناسب سے جتنے بھی حلقے بنتے ہیں ہر حلقے سے نمائندے کو منتخب کر کے بھیجا جاتا ہے۔ تو قومی اسمبلی عوام کی نمائندگی کرتی ہے جبکہ سینٹ صوبوں کی نمائندگی کرتی ہے۔ تو پہلے ہم سینٹ کا سٹرکچر پڑھیں گے کہ سینٹ کس طرح کام کرتا ہے۔ سینٹ مجلس شورا کا ایوان بالا ہے، یعنی سینٹ پارلیمنٹ کا مجلس شورا کا اپر چیمبر ہے، ایوان بالا ہے، اور یہ چاروں صوبوں کی برابری کی بنیاد پر نمائندگی کرتا ہے۔ وہی بات جو میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں کہ ہر ملک جہاں پر 2 ایوانی مقننہ ہوتی ہے وہاں پر ایک صوبے میں ایک ایوان میں پارلیمنٹ کے ایک ایوان میں تمام صوبوں کو برابر نمائندگی دی جاتی ہے، تاکہ تمام چھوٹے بڑے صوبے ایکول جو اپنے نمائندے ہیں برابری کی سطح پر بھیجیں، برابر کی تعداد پر بھیجیں، اور ان کو سیاسی طور پر مطمئن کیا جا سکے۔ پارلیمنٹ کی تشکیل اس طرح ہوتی ہے کہ پارلیمنٹ جب 1973 کا آئین نافذ کیا گیا تھا تو اس کے کل ارکان کی تعداد 87 تھی، اور آئینی پیکج جو لیگل فریم ورک آرڈر 2002 کا نافذ ہوا تھا جنرل مشرف کے دور میں، اس کے تحت سینٹ کی تعداد میں اضافہ کیا گیا اور ان کی تعداد 87 سے بڑھا کر 100 کر دی گئی،
اور اب سینٹ کے جو ٹوٹل ارکان ہیں ان کی تعداد 104 ہے۔ اب یہ 104 کیونکہ پاکستان کے 4 صوبے ہیں تو چاروں صوبوں سے 51 افراد آتے ہیں، لیکن کس طرح سے آتے ہیں؟ ہر صوبے سے جو جنرل سیٹس ہیں وہ 14 ہوتی ہیں، تو کل یہ 56 بنتی ہیں۔ وفاق کے زیر انتظام علاقوں فاٹا سے، یعنی جو وفاقی قبائلی ادارے ہیں جو جہاں پر قبائلی سسٹم ہے جو کہ وفاق کے زیر انتظام آتے ہیں، وہاں سے 8 نمائندے لیے جاتے ہیں، اور وفاقی دارالحکومت کے لیے 2 نشستیں مخصوص ہیں۔ یہ ہے جنرل نشستوں کی بات۔ اس کے بعد خواتین کے لیے ہر صوبے سے 4 سیٹیں مخصوص کی گئی ہیں، یعنی ان سیٹوں کی ایلوکیشن ڈیفرنٹ ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ ہر صوبے سے سمپلی 51 افراد آ جائیں گے، بلکہ ہر صوبے سے جنرل سیٹیں ایکول آئیں گی، ہر صوبے سے خواتین 4 ایکول آئیں گی، ہر صوبے سے ٹیکنوکریٹس 4 آئیں گے، ایکولی آئیں گے چاروں صوبوں سے۔ ٹیکنوکریٹس وہ افراد ہوتے ہیں جو اپنے جو کسی خاص شعبے میں ماہر ہوتے ہیں۔ اسی طرح اقلیتوں کے لیے 4 سیٹیں مخصوص کی گئی ہیں جو چاروں صوبوں سے ایک آئیں گے۔ اس طرح یہ ٹوٹل افراد 104 بنتے ہیں۔ سینٹ کے امیدوار کی اہلیت کیا ہے؟ اس کے لیے کوالیفیکیشن کیا ہونی چاہیے کہ وہ کوالیفائی کس طرح کر سکتا ہے کہ اس کی عمر کم از کم 30 سال ہو، یعنی سینٹ کی رکنیت اختیار کرنے کے لیے کوئی بھی شخص جو سینیٹر بننا چاہتا ہے ضروری ہے کہ وہ 30 سال کا ہو، اس کا نام کسی انتخابی حلقے میں درج ہو، وہ یعنی جب وہ الیکشن الیکشن میں حصہ لے سکتا ہو، وہ ووٹ دے سکتا ہو، انتخابی حلقے میں اس کا نام درج ہو، کسی خاص علاقے سے اس کا تعلق ہو، وہ پارلیمنٹ کی طرف سے متعین کردہ شرائط پوری کرتا ہو۔ پارلیمنٹ جو وقتاً فوقتاً سینیٹرز کے لیے شرائط رکھتی ہے، بناتی ہے، وہ ان کو پورا کرتا ہو۔ جیسے مشرف دور میں پارلیمنٹیرینز کے لیے ایجوکیشن کی شرط رکھی گئی تھی، سینیٹرز کے لیے بھی اور قومی اسمبلی کے افراد کے لیے، جو کہ اب ختم ہو گئی ہے، BA کی شرط تھی۔ تو یہ اس طرح کی اگر کوئی شرائط پارلیمنٹ لگاتی ہے وقتاً فوقتاً تو وہ ان کو پورا کرتا ہو۔ اس کے علاوہ پاکستان کا شہری ہو، وہ پاگل اور دیوانہ نہ ہو، یعنی دماغی لحاظ سے درست ہو، کسی سرکاری یا نیم سرکاری عہدے پر فائز نہ ہو، یعنی حکومت سے آلریڈی پے نہ لے رہا ہو کسی عہدے کی وجہ سے، اور متقی اور پرہیزگار ہو، یعنی کسی گناہ کبیرہ کو کھلے عام نہ کرتا ہو، نظریہ پاکستان کا مخالف نہ ہو۔ یہ شک آپ کو پتہ ہے کہ جب سے مشرقی پاکستان سے الگ ہوا تھا، اور اس کی ریزن یہی تھی کہ نظریہ پاکستان کے مخالف بہت سارے ہندو ارکان اسمبلی مشرقی پاکستان کی اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے تھے، تو اس کے بعد سے اس شک کو آئین میں 1973 سے شامل کیا گیا کہ نظریہ پاکستان کا کوئی بھی مخالف شخص پارلیمنٹ میں نہیں آ سکتا، سینٹ کا ممبر نہیں بن سکتا۔ اس کے بعد انتخابات کیسے ہوتے ہیں؟ صوبائی اسمبلیاں، کیونکہ یہ جو بھی چاہے وہ جنرل سیٹس ہیں، چاہے خواتین کی ہیں، ٹیکنوکریٹس کی ہیں، ایکول تعداد میں اپنے افراد کو منتخب کر کے بھیجتی ہیں، اور جو باقی سیٹیں ہیں ان کا انتخاب قومی اسمبلی کے ممبران کرنے کے مجاز ہوتے ہیں۔ اور جو صوبائی اسمبلیاں جن افراد کو بھیجتی ہیں ایکولی، وہ واحد قابل انتقال ووٹ یعنی ہیئر سسٹم کے ذریعے آتے ہیں۔ اب ہیئر سسٹم ایک ووٹنگ کا ایک طریقہ ہے جس کو آسان لفظوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر شخص جس اس سسٹم کے ذریعے جب ووٹ دیتا ہے، تو ہم عام طور پر جب ووٹ دیتے ہیں اور امیدوار اگر 2 یا 3 4 جتنے بھی ہوں، چلیں 2 3 امیدوار ہیں، تو جس شخص کو امیدوار A پسند ہے وہ A کو ووٹ دے گا، جس کو B پسند ہے وہ B کو دے گا، اور جس کو C امیدوار یعنی تیسرا امیدوار پسند ہے وہ اس کو ووٹ دے گا۔ یہ ہے ہمارا جو عام انتخاب کا طریقہ ہوتا ہے۔ لیکن واحد قابل انتقال یا ہیئر سسٹم میں کیا ہوتا ہے کہ تینوں امیدواروں کو وہ ایک شخص ووٹ دیتا ہے، جتنے امیدوار کھڑے ہوتے ہیں ان تینوں کو ووٹ دیتا ہے۔ تو پھر وہ جیتے کیسے ہیں؟ جیتے وہ ایسے ہیں کہ جو بھی شخص ووٹ دیتا ہے وہ ان کو ووٹ دیتے ہوئے اپنی پریفرنس یا ترجیح لکھتا ہے، اور ان کو ایک خاص ریشو کے تحت منتخب کیا جاتا ہے۔ یعنی اگر 3 افراد نے سلیکٹ ہونا ہے تو اس کے لیے طریقہ یہ اپنایا جاتا ہے کہ ایک خاص حد مقرر کی جاتی ہے کہ وہ اتنے ووٹ حاصل کریں گے تو وہ جیت سکیں گے۔ جیسے
ایک 200 لوگ ہیں جو ووٹرز ہیں، اور ایک شخص کے لیے کم از کم 50 ووٹ حاصل کرنا ضروری ہے۔ تو اگر 3 امیدواروں میں سے 2 کو سلیکٹ کرنا ہے تو ایسا ہوگا کہ جیسے ہی ایک شخص 50 ووٹ حاصل کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، اور اس کے جو ایکسٹرا ووٹ ہوں گے وہ جو اس کی دوسرے نمبر پر جس شخص نے 50 ووٹ حاصل کیے ہوں گے یا 48 یا 46 حاصل کیے ہوں گے وہ اس کو مل جائیں گے۔ اور اس طرح سے یہ قابل انتقال یعنی ٹرانسفریبل ووٹ کے ذریعے یہ سسٹم اس سسٹم کے ذریعے صوبائی اسمبلیاں سینیٹرز کا انتخاب کر کے بھیجتی ہیں۔ یہ کافی کمپلیکیٹڈ ٹاپک ہے، آپ کو جسٹ میں نے آپ کے نالج کے لیے یہاں پہ بتایا ہے کہ اس کو کس طرح سے ہم ڈیفائن کر سکتے ہیں۔ تو آپ اس کو بس یہی کہہ سکتے ہیں کہ صوبائی اسمبلیاں واحد قابل انتقال ووٹ کے ذریعے اپنے نمائندوں کا انتخاب کرتی ہیں۔ اور سمجھنے کے لیے آپ یہ سمجھیں کہ اس میں ووٹس کا ایک کوٹا مقرر کیا جاتا ہے، اور جو ووٹس اس کوٹے پہ جس شخص نے یا اس پرپورشن پہ اس تناسب پہ جو ووٹ حاصل کر لیتا ہے اس کے بعد جو وہ شخص کامیاب ہو جاتا ہے، اور اس کے جو ایکسٹرا ووٹ ہوتے ہیں وہ جو دوسرے نمبر پر لوگوں کی ترجیح ہوتی ہے وہ اس کے پاس چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد سینٹ کی ایک میعاد ہے، اس کی ایک ٹرم ہے، وہ کیا ہے؟ ہم آگے پڑھتے ہیں کہ سینٹ ایک مستقل ادارہ ہے، یہ ختم نہیں ہوتا۔ جیسے ہماری جو قومی اسمبلی ہے اس کے افراد 5 سال بعد ان کی رکنیت ختم ہو جاتی ہے، نئے الیکشن ہوتے ہیں اور دوبارہ ان کو انتخاب ہوتا ہے۔ سینیٹرز کے لیے ایسی کوئی شرط نہیں ہے، بلکہ سینٹ ایک مستقل ایوان ہے، اور ہر 3 سال بعد اس کے آدھے ارکان ریٹائر ہو جاتے ہیں اور ان کی جگہ نئے رکن چن لیے جاتے ہیں، اور سینیٹرز ٹوٹل 6 سال تک اپنے عہدوں پر فائز رہتے ہیں۔ 3 سال بعد آدھے ارکان ریٹائر ہوتے ہیں، لیکن وہ 3 سال بعد ریٹائر نہیں ہوتے، وہ اپنی 6 سالہ مدت پوری کر چکے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد پھر نئے ارکان کو سلیکٹ کر لیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے اس کا اجلاس۔ سینٹ کے سال میں کم از کم 3 اجلاس منعقد کرنا ضروری ہے، اور اس کے کام کرنے کی مدت 130 دن مقرر ہے، یعنی یہ 130 دن تک کام کرنا ضروری ہے، اور 2 اجلاسوں کے درمیان 120 دن یعنی 4 ماہ سے زیادہ کا وقفہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایوان کا اجلاس صدر بلا سکتا ہے، اور دونوں ایوانوں کے اجلاس کو اکٹھا بھی بلا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ سینٹ کا چیئرمین سینٹ کے 1/4 ارکان کی درخواست پر 14 دن کے لیے اجلاس بھی طلب کر سکتا ہے۔ سینٹ کے اجلاس کا کورم کیا ہے؟ کورم بیسیکلی وہ مقررہ تعداد ہوتی ہے، کم سے کم تعداد ہوتی ہے جس کے بغیر کوئی بھی اجلاس جاری نہیں رہ سکتا، یعنی وہ کم سے کم تعداد جس کے بغیر سینٹ کا قومی اسمبلی کا اجلاس جاری نہیں رہ سکتا اس کو ہم کورم کہتے ہیں۔ تو سینٹ کا جو کورم ہے وہ 1/4 ارکان ہے، یعنی 104 افراد ہیں تو کم از کم 26 افراد کا ہونا ضروری ہے، ورنہ اس کا اجلاس منعقد نہیں ہو سکتا، یا اگر 26 سے کم افراد آئیں تب بھی اجلاس برخاست ہو جاتا ہے۔ سینٹ کا ہیڈ کوارٹر اسلام آباد میں ہے، پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر ہی سینٹ کا اجلاس منعقد کیا جاتا ہے۔ اور سینیٹرز کو مراد یا پریولیجز کیا کیا حاصل ہوتے ہیں؟ جو پارلیمنٹ کے دونوں ایوان ہیں، یعنی وہ قومی اسمبلی کے ممبرز ہوں یا سینٹ کے، ان کو یکساں مراد حاصل ہوتی ہیں۔ اجلاس کے دوران کسی رکن کو عام صورت میں گرفتار نہیں کیا جا سکتا، اور ایوان کے اندر ان کو کارروائی کا پورا حق حاصل ہے، ان کو اظہار رائے کا پورا حق حاصل ہوتا ہے۔ وہ حکومت پر کسی حکومتی کارندے پر حکومتی پالیسیز پر اگر تنقید کرتے ہیں تو ان کو سزا نہیں دی جا سکتی، اور ان کی جو تقریر یا اظہار رائے ہے اس کے خلاف ان کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا، اور نہ ہی ان کے اوپر کوئی اس کے یعنی سینٹ کے اندر کوئی بھی وہ سیاسی بحث کرتے ہیں یا اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں تو اس کے خلاف کوئی عدالتی کارروائی ان کے خلاف نہیں ہو سکتی۔ اس کے علاوہ ان کو دیگر مراد بھی حاصل ہوتی ہیں، جس میں ان کی جو تنخواہ جو پارلیمنٹ طے کرتی ہے وہ ہوتی ہے، ان کے الاؤنسز ہوتے ہیں، ان کی رہائش کے الاؤنسز ہوتے ہیں، اور آمد و رفت کے اخراجات ہوتے ہیں۔ ان کے جو اجلاس جس میں شریک ہوتے ہیں اس میں ان کو TADA یعنی ڈیلی الاؤنس اور ٹرانسپورٹ الاؤنس وغیرہ ملتے ہیں، تو ان کو کافی ساری مراد حاصل ہوتی ہیں۔ اسی لیے تو یہ لوگ MNAs اور سینیٹرز کے الیکشن لڑتے ہیں، یعنی ان کو مراد کافی حاصل ہوتی ہیں۔